قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہاں پہ پھر سرچنگ کوشچن کا سا انداز ہے اور بات وہاں سے شروع کی جا رہی ہے جہاں پہ دوسرے فریق کو بھی اتفاق ہے کہ جتنی بھی اقوام تھیں ان کے کفار اور مشرکین میں ایک عقیدہ ہمیشہ مشترک رہا، اور وہ یہ کہ وہ سب لوگ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے بلکہ اسے زمین اور آسمان کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ جس قوم کے لوگوں نے بھی اپنے رسول کی دعوت کو شکوک و شبہات کی بنا پر رد کرنا چاہا، ان کو ہمیشہ یہی جواب دیا گیا، یعنی سب سے پہلے اللہ کی ذات کا معاملہ ہمارے تمہارے درمیان واضح ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے یا اس کے خالق ارض و سماوات ہونے میں شک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان، آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستش سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد، تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ۔ ہر قوم نے ایک ہی جواب دیا تھا، سب نے رسولوں کے انسان ہونے پر اعتراض کیا اور ہر قوم حصی معجزہ طلب کر رہی تھی۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ اس نے ہمیں خود اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، ہماری طرف وحی بھیجی ہے، ہمیں مامور کیا ہے کہ ہم تم لوگوں کو خبردار کر دیں اور اس کے احکامات تم لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے رستوں کی ہدایت بخشی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے تقرب کے طریقے بتائے ہیں، اپنی طرف آنے کے راستے بتائے ہیں، صراط مستقیم دکھایا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس رب پر بھروسہ نہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر ہی کریں گے اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو۔ پیغمبروں کی بات کو نہ ماننا، ان کو جھٹلانا، ان کو تھریٹ کرنا، یہ سب پیغمبروں کو اذیت دینا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے، یعنی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے رسولوں سے متعلقہ اقوام کے لوگوں نے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی طرف وہی بھیجی کہ اللہ کا پیغام ان قوموں تک پہنچائیں اور ان کو ایک اللہ کو ماننے کی تلقین کریں اور ان کو خبردار کریں کہ اگر یہ شرک نہیں چھوڑیں گے تو ان کی سزا جہنم ہے اور دنیا میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن قوم کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے جب قوم اس حد تک ڈھیٹ ہو جائے کہ کسی طرح کوئی دلیل کوئی چیز ان کو دین کی طرف نہ لائے، اللہ کی طرف نہ لائے، وحدانیت کی طرف نہ لائے، تو پھر اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اور رسول کے ساتھ بچ جانے والے تمام اہل ایمان کو پھر سے زمین میں آباد کرنے کا سامان کیا جائے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی جو لوگ عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں اور روز محشر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کے تصور سے لرز جاتے ہیں، وہی حق کو پہچان سکتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نامراد ہو کر رہا ہر سرکش ضدی۔ جو لوگ کفر اور شرک پر ڈٹے رہتے ہیں
وہ اس بات پر بھی اپنے رسول سے اصرار کرتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور کیونکہ جو دھمکی تم ہمیں عذاب کی دے رہے ہو اب وہ آ جانا چاہیے، کیونکہ ہم تمہاری بات نہیں مان رہے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے فیصلہ عذاب کا آ جاتا، اس کے نتیجے میں پوری سرکش اور ہر طرف قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ یہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، اور ایسے منکرین حق کی تباہی اور بربادی کا نقشہ قرآن مجید کیسے کھینچتا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 92 میں کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یعنی وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے محلات ہی نظر آتے تھے اور ان کے مکینوں کے نام و نشان تک باقی نہیں رہے۔ یہ سب کچھ تو ان کے ساتھ اس دنیا میں ہوا تھا، لیکن آخرت کی بڑی سزا اس کے علاوہ ہے، جس کو جھیلتے ہوئے ان میں سے ہر ایک سرکش ضدی نشان عبرت بنے گا۔ کس طرح؟ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن حلق سے اتار نہیں پائے گا، اسے ہر طرف سے موت نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب دیکھیں، ایک انسان بیمار ہے، شدید تکلیف میں ہے، شدید اذیت میں ہے، اس کے لیے گھر والے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دیں، اور شدید تکلیف میں موت انسان کو راحت پہنچا دیتی ہے۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ موت ان کے لیے آسانی کا سامان بن جاتی ہے، لیکن جہنم ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو موت نہیں آئے گی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، نہ جی پائے گا۔ اہل جہنم خواہش کریں گے کہ انہیں موت آ جائے تاکہ ان کا قصہ تمام ہو جائے، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ دیکھیں، زندگی دوبارہ کا وعدہ ہے اللہ کا، لیکن موت ایک ہی بار آئے گی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا، یعنی اس سختی میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا، عذاب کی شدت گریجولی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی مانند جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ جو لوگ اپنے رب کا کفر کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کو یہاں پر راکھ کے ایسے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تیز آندھی چلے اور اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو گیا، بکھر گیا، یعنی بظاہر تو وہ بہت بڑا ڈھیر نظر آ رہا تھا، لیکن آندھی آئی تو سب کچھ بکھر گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی مانند ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مثالوں کے ساتھ اسے 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 39 میں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 23 میں منکرین آخرت کے اعمال کو ہباء منثورا، یعنی ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی مانند قرار دیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ایک ایسی راکھ کا ڈھیر ہے کہ جسے ہوا اڑا کے لے جائے گی۔ دراصل ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق نیکی کا ایک تصور رکھتا ہے، کیونکہ نیکی ہر انسان کی روح کی ضرورت ہے، لیکن نیکی کا تعلق کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ کی قبولیت کے ساتھ ہے، تو معیار بھی وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ہے۔ اور یہ معیار سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیت بر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ کیا پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے؟ ترجمہ سنتے ہیں اس کا تاکہ ہمارے ریکال ہو جائے کہ نیکی اصل میں ہے کیا۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور اس نے خرچ کیا مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ،
اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور حالت جنگ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اگر نیکی اس معیار کے مطابق ہے جو ابھی ہم نے آیت نمبر 177 کا ترجمہ پڑھا ہے تو واقعی نیکی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نیکی کی شکل میں دھوکہ ہے، سراب ہے، فریب ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کا نیکی کا تصور بھی مسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی ایک برے سے برے انسان کے بھی ضمیر کی ضرورت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک برا انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال، اپنے کردار کو نیکی کے جو ایک سٹینڈرڈ ہے نیکی کا اس پر لے کے آئے، وہ الٹا کیا کرتا ہے کہ نیکی کے معیار کو گھسیٹ کے اپنے گندگی کے ڈھیر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر چور، ڈاکو، لٹیرے بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے بڑے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ایون جو عورتیں جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں وہ بھی نیاز بانٹتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس طرح اپنے ضمیر کی تسکین کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیشے میں کیونکہ قباحت کا عنصر ہے تو اس کے ساتھ ہم نیکی کے فلاں فلاں کام بھی کر رہے ہیں، لیکن صحیح طرز عمل یہ ہے کہ پہلے کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پہ بچا جائے، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ کام ہیں وہ کیے جائیں۔ قیامت کے دن بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے خیال کے مطابق بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی نیکیوں کی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی۔ وہ بالکل راکھ کے ڈھیر کی مانند ہوں گے جو ادھر ادھر بکھر جائیں گی اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس لیے نیکی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بھی بچانا اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا، تبھی ہماری نیکیوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی، یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ یعنی ان کو یہ زوم ہوگا کہ انہوں نے تو دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کیے، چیریٹی کے کام کیے، خدمت خلق کے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے، وہاں پہ بہت پیسہ لگایا، لیکن اس دن ان کی یہ نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی تخلیق کی قوت، اللہ کی تخلیق کی مہارت کوئی ختم نہیں ہو گئی۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر کمزور لوگ طاقتور لوگوں کو اپنا سردار، اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور اس دن وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے فرما بردار تھے، ہم تو ٹرینڈ سیٹر آپ تھے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آپ کا ہر حکم مانتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ تو جو ہم نے دنیا میں آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی بات مانی ہے، کیا آپ آج ہمیں اس عذاب سے کوئی رعایت دلا سکتے ہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھا دیتے۔ کورا جواب دیں گے کہ ہم تو خود بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں کہاں سے ہم ہدایت دے دیتے؟ ہم بھٹکے ہوئے تھے، تم ہمارے پیچھے لگ کے تم بھی بھٹک گئے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہمارے حق میں برابر ہے، چاہے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں، اب تو ہم اور آپ برابر ہیں۔ چاہے ہم یہاں بے قراری کا مظاہرہ کریں، چیخیں چلائیں، یا صبر کر کے یہ ساری سزا برداشت کر لیں، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اب یہاں سے نکل کے ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، یعنی جب تمام بنی نوع انسان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا، اہل جنت جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تب شیطان آئے گا اور کیا کہے گا
ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، دیکھو لوگو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت وہ صاف طور پہ کہے گا کہ جو میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا تھا، میں کوئی ہاتھ پکڑ کے تمہیں برائی کے رستے پر نہیں لایا تھا، یہ اختیار تو مجھے اللہ نے دیا ہی نہیں تھا، یہ تو تمہارے پاس تھی چوائس، تم نے خود اپنی مرضی سے میرے رستے کو چنا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تم لوگوں کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ میں نے ورغلایا، نافرمانی کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، اللہ کی نافرمانیوں کے کام، بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دی، تم لوگوں نے میری بات مان لی، کیونکہ اس رستے میں مزہ تھا، انٹرٹینمنٹ تھی، شغل میلہ تھا، تو تم نے کہا ٹھیک ہے، یہی راستہ بہتر ہے، کیا مولوی بن کے زندگی گزارنی ہے، زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے۔ یہی چیزیں شیطان ہمیں ورغلاتا ہے نا، یہی کہہ کے کہ زندگی ایک بار ہے، انجوائے کرو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات تمہارے سامنے تھے، صراط مستقیم کے نشانات تم پر واضح تھے، تم نے خود اپنی مرضی سے میرے راستے کو چنا تھا، میں تمہیں زبردستی نہیں لایا تھا۔ اب مجھے کوسنے مت دو، مجھے تانے مت دو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو اس سے پہلے تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ تم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا انتہائی غلط کیا، تمہیں چاہیے تھا تم اللہ کی بات مانتے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرتے، اس کے وعدے پر اعتبار کرتے، تم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا اور میرا کہنا مانتے رہے، میرے راستے پر چلتے رہے، بلکہ مجھے اللہ کے برابر درجہ دے دیا، اللہ کو چھوڑ کے میری بات ماننی شروع کر دی۔ آج میں تمہارے ان تمام اعتقادات سے اعلان برات کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ جو آنکھیں بند کر کے شیطان کے راستے پر اس دنیا میں چلتا رہا، جس نے حق کی بات جانتے ہوئے بھی اس کو پیچھے کر دیا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور وہی کیا جو شیطان نے اس سے کہا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری قسم کے لوگ، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ سلام کے رواج دیتے تھے، دنیا میں بھی وہ سلامتی کا باعث تھے، وہاں پر بھی ان کا استقبال سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے عام طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مراد لیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، لیکن یہاں کلمہ طیبہ سے توحید پر مبنی تمام عقائد اور نظریات، بھلائی کی ہر بات، پاکیزہ گفتگو، پاکیزہ کلام اور حق کی دعوت مراد۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں، ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ یہ پاکیزہ کلمہ ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس کا پھل بھی متواتر آ رہا ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ کوئی بھلائی کا کام ہو، نیکی کی دعوت ہو، راہ حق کی کوئی تحریک ہو، جس نے بھی ایسی کسی نیکی کی ابتدا کی، اس نے گویا اپنے لیے ایک عمدہ پھلدار درخت لگا لیا جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جو بلندی کی طرف
ہے اور جو پھل دے رہا ہے، اور یہ درخت جب تک باقی رہے گا، جب تک یہ نیکی جو اس نے ابتدا کی وہ قائم رہے گی، اپنے اثرات اور ثمرات سے فیض یاب کرتی رہے گی لوگوں کو، تو اس کا پھل اسے ملتا رہے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بھلائی کی دعوت دے اور اس دعوت کو کچھ لوگ قبول کر لیں، پھر وہ اس دعوت کو مزید آگے پھیلائیں۔ اس طرح نیکی سے چراغ جلتے چلے جائیں اور مستقبل میں کہاں کہاں تک یہ نیکی پہنچ جائے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس پر عمل؟ گھر کے اندر ہمارے کام کرنے والے ہیں، ان کو نماز سکھا دیں، ان کو قرآن پڑھا دیں۔ جب بھی وہ قرآن پڑھیں گے، جب بھی وہ نماز پڑھیں گے، آپ کو بھی اجر ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی ملے گا۔ پھر اگر ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ آگے اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، آگے ان کے بچے اپنے بچوں کو، پھر اس طرح سے ایک چین چل پڑتی ہے۔ تو جب تک یہ نیکی چلتی رہے گی، آپ کو بھی برابر کا اجر ملتا رہے گا۔ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم کم از کم ایک درخت تو لگا دیں، کسی ایک کو تو قرآن پڑھا دیں، کسی ایک کو نماز سکھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اسلام میں کسی نیک کام کا آغاز کیا تو اس کے لیے اس کام کا اجر بھی ہوگا، اور بعد میں جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، لیکن ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کسی نے اسلام میں کسی بری شے کا آغاز کیا تو اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا، اور بعد میں جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر ڈالا جائے گا، مگر ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب ایک دوسرا درخت ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا درخت، یعنی بالکل جھاڑ جھنکار جسے کہتے ہیں، جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ بھلائی اور اس کے اثرات جو چین کی طرح چلتے ہیں، اس کے مقابلے میں برائی کی دعوت دینا، برائی کے اثرات کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک عمدہ مضبوط پھل دار درخت کے مقابلے میں بالکل جھاڑ جھنکار، نہ جڑوں میں کوئی مضبوطی ہے، نہ وجود کو ثبات ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پھل ہے۔ کیونکہ برائی لوگوں میں جب رواج پا جاتی ہے پھر وہ انہیں اچھی لگنے لگتی، کیونکہ برائی کے اندر خوبصورتی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، مزے ہیں۔ تو ظاہری خوبصورتی لوگوں کے لیے وقتی طور پر کشش کا باعث ہو جاتی ہے، جس طرح سے مال حرام ہے، تو یہ رشوت یا چور بازاری سے ہی آتا ہے نا انسان کے پاس، عام طریقے سے تو نہیں آتا۔ تو جو مال حرام کی کثرت ہے اور جو چمک دمک ہے، یہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو برائی کو ثبات ہے، نہ دوام، نہ اس کے اثرات میں لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثبات عطا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں قول ثابت سے مراد ایمان ہے۔ آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والا شخص دنیا کے اندر اپنے کردار، اپنے نظریات میں مضبوط ہوتا ہے، ثابت قدم ہوتا ہے۔ اس کے حوصلے، اس کے موقف، اس کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ استقامت بخشتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسی طرح کا ثبات آخرت میں بھی عطا ہوگا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی نعمت دی، یہ قرآن دیا، صراط مستقیم دکھایا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہدایت دے کر ضلالت اور گمراہی خرید لی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی کتاب اس قرآن سے کفر کر کے انہوں نے اللہ کی نعمت سے خود کو محروم کر لیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں۔ جیسے سورۃ ہود میں آیت نمبر 98 میں فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ روز محشر وہ اپنی قوم کی قیادت کرتا ہوا آئے گا اور پورے جلوس کو لا کے جہنم کے گھاٹ اتار دے گا۔ اسی طرح تمام قوموں اور تمام معاشروں کے گمراہ لیڈر اپنے اپنے پیروکاروں کو جہنم میں پہنچانے کا باعث بنیں گے۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ یہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرا دیے تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کے راستے سے، یعنی انہوں نے جھوٹے معبودوں کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کے گمراہ کر دیں۔ انداد ند کی جمع ہے، اس کے معنی ہے مد مقابل۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں بھی ہم نے پڑھا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہرایا کرو۔ تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاورتاً عرض کیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا؟ ہوگا وہی جو تنہا اللہ چاہے گا، یعنی مشیت تو اللہ ہی کی ہے، جو ہوگا اللہ کی مشیت سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اختیار اس کا ہے، کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھا لو، پھر تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں خفیہ اعلانیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی قائم ہوگی۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن سے پہلے پہلے جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو۔ اس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہ بار بار قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سفارش اس دن نہیں سنی جائے گی، کسی کی مدد نہیں آئے گی، صرف اور صرف انسان کے اپنے اعمال ہیں جو انسان کے کام آئیں گے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ دیکھیں ہم جو کچھ بھی کسی کے لیے کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے پر احسان کر رہے ہیں، کہ کسی کو اگر ہم نے کوئی بیمار تھا اس کے علاج کے لیے تھوڑی اس کی مدد کر دی، کوئی بچی کی شادی کے لیے مدد کر دی، اور 100 باتیں ہوتی ہیں جہاں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے پلے سے نہیں دے رہے ہوتے، ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے جب دینا ہے تو پھر تھوڑا کیا اور زیادہ کیا، پھر تو جو ہے وہ اللہ کا ہے، اسی میں سے دینا ہے ہم نے اللہ کے بندوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو یہ لینے والے کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو ہمیں کبھی بھی، پیچھے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ احسان مت جتلاؤ، تو کچھ بھی کسی کو دے رہے ہیں نا تو اس کے شکر گزار ہوں، اس کے احسان مند ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا، شاید اس طرح سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اس کے لیے بھی آسانی کریں اور اپنے لیے بھی آسانی کی دعا کریں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق اتارا، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں وغیرہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کو گنوا رہے ہیں، اور یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کو گنوانے سے اللہ تعالیٰ کا انسان کو یہ جتلانا مقصود ہے کہ زمین کے دامن اور آسمان کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات اور فطرت کی تمام قوتیں مسلسل تمہاری خدمت کر رہی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے مصروف کار ہیں، اس لیے کہ اس کائنات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے یہ زمین آسمان، اس زمین آسمان کی تمام نعمتیں انسان کے لیے بچھائیں، انسان کے لیے پیدا کی، اور کسی نہ کسی طرح سے انسان بالواسطہ یا بلا واسطہ انہی نعمتوں سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بھی ہم نے پڑھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ ہوا کا نظام دیکھ لیں، دن رات کا نظام دیکھ لیں، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے، جانور تک ہمارے لیے مسخر کر رکھے ہیں۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے خود ہی دے دیں، پھر جو تم نے مانگا وہ اللہ نے تمہیں دیا۔ اور یہ مانگنا شعوری بھی ہے، غیر شعوری بھی ہے، یعنی تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں فراہم کیں ان کا تقاضا ہمیں ہمارا وجود کرتا ہے۔ ہمیں آکسیجن کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، رزق کی بھی ضرورت ہے، اور زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پوری طرح شعور ہی نہیں ہوتا کہ کس کس انداز سے کس کس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت کی چیزیں کہاں کہاں دستیاب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسباب اور نتائج کے ایسے ایسے سلسلے پیدا کر رکھے ہیں کہ ان کا احاطہ انسانی عقل کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جن سے انسان کی ضرورتیں انجانے میں پوری ہو رہی۔ اب دیکھیں، ایک وقت تھا انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی چیز میں وائٹامن ہے۔ اب مختلف غذائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، سب جو بھی انرجی اس کو چاہیے اس کو مل رہی تھی، اور انسان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز انسان کو عطا کرتا ہے جو انسان اللہ سے شعوری طور پر مانگتا ہے، اور وہ بھی دیتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے، ہماری بقا کے لیے فطری تقاضا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ گن سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو؟ صرف اپنی باڈی کو دیکھیں نا ہم، تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو سجدے سے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن جیسی نعمت ہمیں دی ہے۔ اب دیکھیں، وہ لوگ ہیں جو آکسیجن کے اوپر گزارا کرتے ہیں، ان کو سلنڈر چاہیے ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک بندے کی آکسیجن کے لیے، اور ہمیں اللہ نے مفت میں دے رکھے۔ انسان کمرہ بند کر کے اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دروازے کے نیچے سے آکسیجن بھیج رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، لیکن ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہے نا، ناشکری میں حد سے بڑا ہوا ہے۔ کتنا شکر کرتے ہیں ہم اللہ کا جو اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہم ہر اس کام کی ناشکری کرتے ہیں، ہر اس چیز کی ناشکری کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو بے انتہا نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم فار گرانٹڈ لے رہے ہیں۔ ہم تو صرف ایک سانس کے لیے اللہ سے سجدہ ریز ہونا تو ہم سجدے سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، اس کے مطابق اس دور کی سب سے بڑی گمراہی بت پرستی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی تمام قومیں اس گمراہی میں مبتلا تھیں، اور آپ کا اپنی قوم کا اس سلسلے میں یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے بت خانے میں بہت سے بت سجا رکھے تھے۔ انہی بتوں کو ذکر ہمیں سورۃ انبیاء میں ملتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی قوم ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، اور نمرود سیاسی شرک میں مبتلا تھا کہ وہ اختیار مطلق کا دعوے دار تھا، جس چیز کو چاہتا جائز قرار دیتا، جس کو چاہتا حرام قرار دے دیتا۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ بلا شبہ مجھ سے ہے، یعنی میں نے خود کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر لیا ہے۔ اب جو لوگ میری پیروی کریں گے، شرک سے دور رہیں گے، توحید کے راستے پر چلیں گے، وہ میرے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ تو تیرا وعدہ پورا ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کے بارے میں ہم نے سورۃ ہود میں پڑھا تھا، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل، حلیم الطبع اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں، جب گناہ گاروں کا ذکر ہوا ہے وَمَنْ عَصَانِي، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صفات غفاری اور رحیمی کا ذکر کیا۔
بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورۃ مائدہ میں التجا کا ذکر آتا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، تو جس طرح چاہے انہیں عذاب دے، تیرا مکمل اختیار ہے، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے تو بھی تیرے اختیار اور تیری حکمت پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس، یعنی اے پروردگار تیرے حکم کے مطابق میں نے تیرے اس محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو لا کے آباد کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پہلے ربی اے میرے پروردگار کا صیغہ آ رہا ہے، اب یہاں سے ربنا جمع کا صیغہ آ گیا ہے، یعنی اس موقع پر اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور عند بیتک المحرم کے الفاظ سے ان روایات کی بھی تصدیق ہوتی ہے جس کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور ان روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ ابتدائی زمانے میں گر گیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں وغیرہ بھی بہہ گئی تھی، صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں۔ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے، لوگ ہر طرف سے ان کے پاس آئیں تاکہ اس طرح ان کے یہاں رہنے اور بسنے کا بندوبست ہو سکے، اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر تو کوئی شے مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ کل تمام شکر تمام ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 81 برس تھی، اور اس کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی مجھے بھی توفیق دے کہ میں نماز کو پوری طرح قائم کروں، اور آگے میری اولاد کو بھی توفیق دے کہ وہ لوگ بھی نماز قائم کرنے والے بن کر رہیں۔ ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما، اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، آمین۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ دوڑتے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کے خوف اور دہشت کا یہاں پر ذکر ہے کہ اتنا خوف، اتنی نفسا نفسی، اتنی دہشت ہوگی کہ نظریں ایک جگہ جم کر رہ جائیں گی، ادھر ادھر حرکت کرنا بھول جائیں گے اور بھاگ رہے ہوں گے تیزی سے۔ آپ نے کبھی ریس میں کھلاڑیوں کو بھاگتے دیکھا ہے نا، کہ کس طرح ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے گول کی طرف فوکس ہوتے ہیں، تو یہ ان کا منظر یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ سر ان کے اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوں گی اور تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مدت تک ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ جب قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اپنا انجام دیکھ لیں گے، اب منت کریں گے، کہیں گے تھوڑا ٹائم دے دو، تھوڑی مہلت دے دو، ایک بار لوٹا دو۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں جو پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟
ہمارے پاس اقتدار ہے، شان و شوکت ہے، جاگیریں ہیں، محلات ہیں، یہ سب کچھ ہماری بڑی سوچا سمجھی منصوبہ بندیوں کا نتیجہ ہے، ہمیں زوال نہیں آ سکتا۔ اور تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی تمہارے آس پاس کے علاقوں میں وہ قومیں آباد تھیں جو ماضی میں اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ قوم عاد بھی اسی جزیرہ نمایہ عرب میں آباد تھی، قوم سمود کے مساکن بھی دعوت عبرت دے رہے تھے ان کو، قوم مدین کا علاقہ بھی ان سے زیادہ دور نہیں تھا، اور قوم لوط کے شہروں کے آثار سے بھی یہ لوگ اچھی طرح واقف تھے، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دیں۔ وقد مکروا مکرہم، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں۔ اے قریش مکہ، جس طرح آج تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے ہو، اس طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی تھی، جہاں تک ان کا بس چلا انہوں نے چالیں چلی۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کے سرداروں نے اپنے رسولوں کے خلاف جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا اس کی ڈیٹیل ہم تمہیں سنا چکے ہیں، اور قوم شعیب کے سرداروں کی مجبوری کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں جو تم لوگوں کی مجبوری سے ملتی جلتی تھی۔ یعنی یہ بیچارگی سے وہ کیا کہتے تھے، پیچھے پڑا تھا نا کہ اگر تمہارا قبیلہ تمہاری پشت پر نہ ہوتا تو ہم اب تک تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ چنانچہ ہمارے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری یہ چالیں، یہ سازشیں اور یہ ریشہ دوانیاں کوئی انہونی نہیں ہیں۔ تم لوگ اپنے پیشرو اقوام کے آئینے میں اپنے مستقبل اور انجام کی اگر جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو صاف دیکھ سکتے ہو۔ تم لوگ اندازہ کر سکتے ہو کہ تم سے پہلے مشرکین حق کی چالیں کس حد تک کامیاب ہوئیں، اور تم تجزیہ کر سکتے ہو کہ ہر بار حق اور باطل کی کشمکش کا آخری نتیجہ کیا نکلا۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں تمام چالیں۔ ان کی چالیں تو ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف ان کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ ان کی چالیں، ان کا منصوبہ بندیاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسی نہیں تھیں کہ اس کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی تمام رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل وعدہ رہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی اور آخری کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ نے طے کیا ہوا ہے، لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ ہاں کچھ اونچ نیچ ہوگی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، لیکن فتح حزب اللہ کی ہوگی۔ آزمائشوں کے ان مراحل کے بارے میں سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 155 میں، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، مال اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، تو آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں جیسی مشکلات تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو تو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، جہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے سب پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں سے یہ پختہ وعدہ رہا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں فتح حق کی ہوگی، اور انہیں جھٹلانے والوں کو ان کے سامنے سزا دی جائے گی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ روز محشر کے منظر کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن جو ہمیں تفاصیل بتاتا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ محشر کا میدان اسی زمین کو بنایا جائے گا اور زمین کی شکل میں تبدیلی کر دی جائے گی، جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض۔ سورۃ فجر میں اس تبدیلی کی ایک صورت ایسے بتائی گئی ہے اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ہموار کر دیا جائے گا۔ پھر سورۃ انشقاق میں آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ تو تمام آیات کو جمع کر کے اگر ہم دیکھیں تو جو صورتحال محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ زمین کے تمام نشیب و فراز کو ختم کر کے اسے بالکل ہموار کر دیا جائے گا اور وسیع کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ پوری زمین ایک بہت بڑے میدان کی شکل بن جائے گی
جب زمین ہموار ہوگی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب جب پہاڑ نکلیں گے تو زمین پچکے گی، سارا لاوا باہر آئے گا، اس گرمی سے سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ اس طرح سے آسمانوں کے اندر بھی رد و بدل کیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ قیامہ میں آتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو واحد اور قہار ہے۔ سورۃ فجر میں یہ منظر بیان کیا گیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اللہ تعالیٰ اس وقت نزول فرمائے گا، فرشتے بھی قطار در قطار آئیں گے اور جہنم بھی سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح نزول فرمائیں گے اس کی کیفیت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس نزول کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نہیں جان سکتے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے تو وہ کیا کیفیت ہوگی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے اور ڈھانپے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ، یعنی ان کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو جو کچھ بھی اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کے لوگوں سے حساب لیتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن، اس قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کر دی ہے۔ اب یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے کہ یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے تمام انسانوں کو نصیحت اور خبردار کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کو یاد کریں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف سے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچ جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جان لیں کہ صرف وہی معبود ہے اکیلا، اور اس لیے کہ نصیحت اخذ کریں عقل والے لوگ۔ یہ قرآن ہم سب کے لیے پیغام ہے، اور پیغام کو پڑھنے کے لیے اس زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ آپ اس وقت تک امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو سلیبس کی لینگویج نہ آتی ہو، جب تک سلیبس آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ہمارا اخروی زندگی کا سلیبس ہے، اور یہ جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔